بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 عورتوں کو مرتے وقت کسی قسم کی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ 5 عورتیں کون سی ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیں۔ ہر جاندار چیز فانی ہے اور ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس حال میں تشریف لائیں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہوں، اس لیے کہ اسے جتنی تکلیف ہوگی اتنی ہی اس کی نیکیاں بڑھیں گی۔ اس کی نیکیاں ہیں، بس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزاع کے وقت ہونے والی سختی مرنے والی کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ ناظرین، 5 عورتوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزاع میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ پورے سمندر کا پانی بھی میری پیاس بجھانے کے لیے کم ہے، اور اگر بالفرض 7 سمندر کا پانی وہ پی بھی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا کہ جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمانے لگے کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو جلد اور بر وقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو اور بہن اس انتظار میں بے سکونی کی زندگی بسر کر رہی ہو کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت میں سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی، والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں ہے، جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکے میں سے جس طرح ان کے بیٹوں کا حصہ ہے اسی طرح بیٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کی ترکہ پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم کر دینا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق اور حصہ اس دنیا میں دے دیں، ورنہ آخرت میں اپنی نیکیوں کی صورت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بھی بالشت بر زمین بھی ہتھیا لے گا تو وہ ظلم کرے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے
इतनी ही ज़मीन उसके गले में तोक के तौर पर डाली जाएगी। एक और हदीस मुबारका में है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने वारिस की मिरास काटेगा, यानी उसका हिस्सा नहीं देगा, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी जन्नत की मिरास काट लेगा। याद रहे, जहेज की रस्म इस्लाम की रस्म नहीं बल्कि यहूदियों की रस्म है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि जिस तरह यहूदी की औरत को बगैर जहेज के कोई शख्स कबूल नहीं करता था, इसी तरह आज इस्लाम में भी औरतों की शादियों में सबसे बड़ी रुकावट जहेज है। गरीब आदमी की बेटी भी बैठी बूढ़ी हो गई कि जहेज का कोई बंदोबस्त ना हो सका। इसी तरह अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं बहन का वरासती हिस्सा तो नहीं दे सकता, अलबत्ता जब उसकी शादी का वक्त होगा तो जहेज दे दूंगा। लिहाजा फरमाया गया कि बहनों को बर वक्त हिस्सा देने वाले की रूह मौत के वक्त बड़ी आसानी से निकलती है। एक औरत का भाई जब फौत हुआ तो उस औरत ने बहुत इसरार किया कि मुझे भी कब्रिस्तान में ले चलो, मैं भी अपने भाई की कब्र पे जाना चाहती हूँ। खैर, इस इसरार को कबूल किया गया और इसे कब्रिस्तान में उस जगह ले जाया गया जहां उसके भाई की तदफीन होने वाली थी। उसके देखते ही देखते मैयत को कब्र में उतारा गया और उसके भाई को मट्टी के सपुर्द कर दिया गया। जब दुआ की आई तो तमाम अजीज़ो अकारिब के सामने उस रोती हुई बहन ने आसमान की जानिब अपने हाथ उठाए और आसमान की जानिब देखा। उसका दिल रो रहा था, आंखें छम छम बरस रही थीं। उसने एक ऐसी दुआ की कि लोगों को मुर्दा ज़मीर को जगा दिया। रोती हुई बहन ने आसमान की जानिब देखकर फरियाद की, ए मेरे मालिक, ए इंसाफ करने वाले, आज मेरा भी इंसाफ कर दे। रो रो कर कहने लगी, मेरे इस जालिम भाई को अपनी रहमत से दूर रखना, इसे दूर रखना जैसे इसने मेरे वालिदैन की वरासत से मुझे दूर रखा है। मेरे बच्चे भूख से बलकते रहे, लेकिन इस जालिम को मेरे बच्चों पर जरा भी तरस ना आया। मैं अपने बच्चों को हराम जानवर का गोश्त खिलाने पर मजबूर हो गई। मेरे बच्चों ने बड़ी ही गुर्बत की जिंदगी गुजारी, जबकि मेरे इस जालिम भाई को कभी भी हया ना आई, कभी भी रहम ना आया कि मैं अपनी बहनों की वरासत का हक है मैं इसे अदा करूं। ऐ मेरे मालिक, तू इंसाफ कर दे, और जिस तरह से उसने मेरी वरासत हक से मुझे दूर रखा है, इसी तरह तू उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। तो प्यारे नाजरीन, सिर्फ एक लम्हे के लिए दिल पर हाथ रख कर ये सोचे कि जब हम अपनी बहनों को उनकी वरासत का हक अदा नहीं करेंगे, तो क्या हमारी बहनें हमारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगी या जहन्नम की दुआ करेंगी? दूसरा वो शख्स है जो कसरत से सदका करता है, यानी ऐसा शख्स जो अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रज़ा के लिए अपने माल और दौलत में से यूं सदका करता है कि जब अपने एक हाथ से किसी को देता है तो दूसरे हाथ को भी पता तक नहीं चलता, तो उसकी मौत के वक्त उसकी रूह आसानी से निकलेगी। तीसरा, ऐसा इंसान जो अपने घर वालों से अच्छा सलूक करने वाला है, यानी अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों और बहन भाइयों से नरम दिली का रवैया रखने वाला है, अपनी बीवी बच्चों से प्यार करने वाला है, हलाल का लुकमा खाकर अपने बीवी बच्चों की कफालत करने वाला है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब रिज्क तंग होने लगे तो दस्तरखान को वसी कर लिया करो, यानी अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करना भी सदका है, खिलाना पिलाना भी सदका है।
لہذا ایسا شخص جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو، تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ ایک وہ شخص جو یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز وہ ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اسلام اور کفر میں تفریق ہے تو 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا 5واں وہ شخص ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، خود بھی قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہو۔ پھر فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔ حضرت علی حجویری گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کرے اور پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ تو فرمایا کہ پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو کہ تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں رب کی یاد میں تر نہیں ہوتی۔ مختلف احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اور روح کی نکلتے ہی اس کے لیے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ کافر کے بارے میں آتا ہے کہ کافر کی روح انتہائی سختی کے ساتھ قبض کر لی جاتی ہے اور اسی وقت سے ہی اس کے بارے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ البتہ متعدد احادیث مبارکہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالی نے موت کے اندر ایک ایسی شدت اور سختی رکھی ہے کہ اس کا احساس دنیا سے جانے والے ہر شخص کو ہوتا ہے، خواہ وہ نیک مسلمان ہو یا بد ہو یا کافر ہو، لیکن مومن پر جو تکلیف آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی اور درجات بلندی کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر پر تکلیف اس کے بدعمالیوں کی سزا کے طور پر آتی ہے۔ علماء کرام اور محدثین رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے، خواہ وہ تکلیف اس کی گناہوں کی بخشش کے لیے یا اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہو، وہ حالت نزاع روح نکلنے کے وقت سے پہلے ہوتی ہے، اور جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی تمام تکالیف کو دور فرما کر سہولت اور آسانی سے روح قبض کر لیتے ہیں اور آنے والے مراحل بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ واللہ عالم، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔